کبھی سوچا ہے کہ آسمان پر ہونے والا یہ ایک واقعہ یعنی گرہن کیا صرف سیاروں کا کھیل ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہرا مطلب بھی چھپا ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسی گرہن کو نہ صرف سائنس کی نظر سے نہیں بلکہ روحانی پہلو سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جانیں گے۔ ہم توہمات سے شروع کریں گے، پھر گرہن کی سائنس کو سمجھیں گے، اس کے بعد ایک تاریخی غلط فہمی، پھر اس کی اصل روحانی حیثیت، اس موقع پر کی جانے والی عبادت اور آخر میں ایک بہت گہری بات پر غور کریں گے۔ اچھا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی گرہن لگتا ہے نا تو پوری دنیا میں اسے کسی بری چیز سے، کسی خوف سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ اسے خوف کی نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت سمجھتا ہے۔ اب اس روحانی پہلو میں جانے سے پہلے چلیں 1 منٹ کے لیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سائنس کی زبان میں گرہن آخر ہے کیا۔ دیکھیں، یہ بہت سیدھی سی بات ہے۔ سورج گرہن تب ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی کو روک لیتا ہے، اور چاند گرہن وہ تب لگتا ہے جب ہماری زمین سورج اور چاند کے درمیان آ کر اپنا سایہ چاند پر ڈال دیتی ہے۔ بس یہ ایک قدرتی ترتیب ہے۔ اور یہ جو سائنسی حقیقت ہے نا، اس سے جڑا ایک بہت ہی اہم تاریخی واقعہ ہے جس نے گرہن کے بارے میں ایک بہت پرانی غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جس دن پیغمبر اسلام کے کم سن بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن بھی لگ گیا، تو لوگوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو آسمان بھی اس غم میں شریک ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس بات کو صاف کیا۔ انہوں نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا فرق واضح کر دیا گیا، توہمات اور ایک سچی روحانی سمجھ کے درمیان۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر گرہن کا تعلق کسی کی زندگی یا موت سے نہیں ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قدرت کی باقی نشانیاں ہیں۔ یعنی جس طرح ایک چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت اگنا ایک نشانی ہے، یا پرندوں کا ہوا میں اڑنا ایک نشانی ہے، بالکل اسی طرح سورج یا چاند کا گرہن میں آ جانا بھی کائنات بنانے والے کی ایک نشانی ہے، اس کی قدرت کی یاد دہانی ہے۔ اور جب ایسی کوئی نشانی ظاہر ہو تو اسلام ہمیں ڈرنے یا گھبرانے کو نہیں کہتا، بلکہ ایک خاص عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو وہموں میں پڑھنے کے بجائے ہدایت یہ ہے کہ گرہن کے وقت نماز پڑھی جائے، خیرات کی جائے اور نیکی کے کام کیے جائیں جہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ اور اس موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی عام نمازوں جیسی نہیں، وہ بہت منفرد ہے۔ اس کی ہر رکعت میں 1 کے بجائے 2 قیام اور 2 رکوع ہوتے ہیں۔ یہ اس واقعے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اس پوری گفتگو کے سب سے گہرے نقطے پر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں صرف ظاہری وجہ یعنی سبب پر رک جانا چاہیے یا اس طاقت کو بھی دیکھنا چاہیے جو ان اسباب کو بناتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں، بارش کا بادل۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس سے بھلا کیا ڈرنا؟ لیکن اس سوال کا جواب ہمیں پیغمبر اسلام کے ایک عمل سے ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے پر تشویش کے آثار آ جاتے تھے۔ کیونکہ ایک قوم تھی، قوم عاد، انہوں نے بھی بادل دیکھ کر بڑی خوشی منائی تھی کہ اب بارش ہوگی، لیکن اس بادل سے بارش نہیں بلکہ عذاب برسا تھا۔ اور اسی کو کہتے ہیں مسبب الاسباب، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والا۔ مطلب یہ کہ اصل طاقت بادل میں نہیں، اس ذات کے پاس ہے جس کے حکم سے وہ بادل حرکت کرتا ہے۔ ہماری نظر سبب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ تو اگلی بار جب گرہن لگے یا کوئی بھی قدرتی واقعہ پیش آئے تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچیں، کیا ہماری نظر صرف ظاہری وجہ پر ہے یا اس وجہ کو بنانے والے پر بھی ہے؟